ناظرین، دنیا کی اکانومی کنٹرول کرنے والا اسرائیل اب بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے اور لٹرلی اسرائیل اب ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، اور اسرائیل کی کمپنیاں جن کے بل پر اسرائیل پوری دنیا پر اتراتا ہے اور اپنی ہیجمنی قائم کی ہوئی ہے، وہ کمپنیاں اب ڈیفالٹ کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے اندر لاکھوں کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور وہ جو کروڑوں پتی تھے اب وہ بھیک مانگنے پر، لون مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے تباہی ناظرین اسرائیل کے اندر آ چکی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم ترین حقائق آپ کے ساتھ پیش کریں گے، اور یورپ کے لیے کتنی بڑی تباہی آئی ہے، امریکہ کے لیے کتنی بڑی تباہی آئی ہے، آج ہم سٹیٹس آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ یعنی پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ تو بتاتے رہتے ہیں کہ یار اکانومی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن آج ہم باقاعدہ سٹیٹس بڑی محنت کے ساتھ نکال کر لے کر آئے ہیں کہ کتنی تباہی اسرائیل کی ہو چکی ہے اور آگے ہونے جا رہی ہے۔ اور کوئی بھی ملک ناظرین وہ اکانومی کے سر پر ٹکتا ہے، اکانومی ہوگی تو آپ کا ملک چلے گا، اگر اکانومی نہیں ہوگی تو آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو اب اکانومی اسرائیل کی کس طرح سے لنگڑا رہی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو جو غزہ جنگ اور اسرائیل کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے وہ والا جو امپیکٹ آیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آگے چل کر جو یمن نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے اس کا آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو ناظرین سارا نقصان اسرائیل کو ہوا ہے اس میں 3-4 بڑے فیکٹر یہ ہیں کہ ایک تو غزہ میں جنگ چل رہی ہے، وہاں پر لاکھوں فوجی ہیں، ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ سارا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر حزب اللہ نے سارا کاروبار بارڈر کے ساتھ ساتھ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، ٹورزم وہاں پر بہت زیادہ تھا، ایگریکلچر تھا، وہ سارا تباہ کر دیا۔ پھر جو نیول بلاکیڈ یمن نے کیا ہوا، آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل تو اپنی کمپنیز کے سر پر اتراتا ہے نا، تو جب امپورٹ اور ایکسپورٹ بند ہو گئی تو وہ کمپنیاں متاثر ہوئیں، اور جب وہ کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں تو اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ اسرائیل پر آ رہا ہے۔ اچھا، اب ہم آپ کے لیے ایگزیکٹ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو پوری اس ویڈیو کے بعد کلیئرٹی آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو پورا سننا ہے۔ ناظرین، یہ سٹیٹس سامنے آئے ہیں کہ روزانہ کا جو اسرائیل کا خرچہ آ رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے وہ $220 ملین ہے۔ جی ہاں، یہ روزانہ کا ایکسپینس صرف جنگ پر جو خرچ ہو رہا ہے اپنے فوجیوں پر، جنگ کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے $220 ملین ہے۔ پھر ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نیتن یاہو از کنسیڈرنگ لوزنگ سم گورنمنٹ آرگنائزیشن ٹو یوز دیئر فنڈز ٹو کور ملٹری ایکسپینس ان غزہ، کہ نیتن یاہو یہ پلان کر رہا ہے کہ کچھ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو بیچ کر، ان کو ختم کر کے یا ان کے فنڈ ختم کر کے وہ جو پیسہ ہے وہ بھی غزہ کی جنگ میں لگایا جائے، کیونکہ جو فنڈز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ایکسپینس بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اب وہاں سے پیسہ نکال کر یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ اور جب وہاں سے پیسہ نکال کر یہاں پر لایا جا رہا ہے تو ان کا اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، ہی وانٹس ٹو ریوائز دا بجٹ، یعنی نیتن یاہو یہ بجٹ کو ریوائز کرنا چاہ رہا ہے نا۔ جیسے ہم مثال پاکستان کی مثال لے لیں کہ جی ہم سٹیل مل کو اتنا دیں گے، PIA کو اتنا دیں گے، فلانے کو اتنا دیں گے، تو اب وہ ریوائز کرنا چاہ رہا ہے کہ جناب سٹیل مل سے پہلے، میں مثال دے رہا ہوں کہ سٹیل مل کا جو اتنے ارب ہیں وہ نکال لو اور وہ ادھر جنگ میں لگا دو، تو اس پر اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، جو اسرائیل کا بینک ہے، بٹ بینک آف اسرائیل وارن اف بجٹ ریوائزڈ وڈ سویئرلی بلو دا اکانومی، کہ پہلے سے تباہ شدہ اکانومی جو ہے اگر یہ بجٹ دوبارہ ریوائز کیا جاتا ہے اور ادھر سے پیسہ نکال کے ادھر لگایا جاتا ہے جو کہ اب ان کو لگانا پڑ رہا ہے، تو اکانومی کا اور نقصان ہو جائے گا۔ یعنی فی الحال تو 10 دن 15 دن کام چل جائے گا، لیکن جو ادھر اتنا بڑا بلو آئے گا اکانومی کو وہ ایٹ دی اینڈ کاسٹ کرے گا۔ اور ابھی سب سے بڑے سٹیٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اسرائیل کا نقصان $60 بلین ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، $60 بلین اسرائیل کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ $1 بلین کے لیے پاکستان کس طرح بھیک مانگتا رہا، یہ تو پاکستانیوں کو بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ تو ان کا ابھی تک کی جنگ کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے $60 بلین کا، یہ کتنے بڑے نمبرز ہیں۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے پاورفل اکانومی تھی، سب سے پاورفل، اور آج ان کی اکانومی لنگڑا رہی ہے اور پوری طرح سے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ 1 لاکھ کاروبار 1 لاکھ بزنسز آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے ناظرین، 1 لاکھ کاروبار تباہ ہونے والے ہیں، اور وہ جو سارا برڈن ہے وہ بھی اب سارا حکومت پر آ رہا ہے، کیونکہ جن کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم اپنا نظام کس طرح سے چلائیں، اور وہ سارا لون اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لون دو۔
بھائی جس کا کاروبار تباہ ہو گیا وہ دیکھیں نا وہ ساری ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہ ہماری جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز والی تو ہے نہیں، تو وہاں پر حکومت جو ہوتی ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرتی ہے اگر کسی کا کوئی لاس ہو جاتا ہے. تو اب وہ ساری کمپنی سارے کاروبار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کمپنسیشن میں لون دو تاکہ ہمارا نظام تو چلے. اب وہ لاکھوں کاروبار جو تباہ ہوئے ہیں اس کا پریشر بھی حکومت پر آ رہا ہے. صرف ایک مثال لیجئے، ون آف دا سوشل لینڈر آف اسرائیل دیٹ گیوز انٹرسٹ فری لونز سیز ہی اونلی ریسیوز $100 ملین لونز اپلیکیشن. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ادارہ ہے جس طرح کے عام ادارے ہوتے ہیں جو انٹرسٹ فری لون دیتا ہے، وہ ایک سوشل ویلفیئر کا ایک طرح سے ادارہ ہے جو انٹرسٹ فری لونز دیتا ہے تاکہ اکانومی گرو ہوتی رہے، چھوٹے کاروبار بڑھتے رہیں. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ صرف مجھے جو ہے وہ $100 ملین کی اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہیں کہ صرف جو مجھ سے مطلب چھوٹا سا ایک ادارہ ہے اس کو صرف $100 ملین کے قرضے کی اپلیکیشنز آئی ہیں. تو اوورال ریاست کی کیا صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیے اسرائیلی ٹورزم سیکٹر کرمبلز ایز وار آن غزہ ریجز، کہ جو ان کی ٹورزم کی ہے انڈسٹری وہ پوری طرح سے کرمبل کر گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے دا اسرائیلی فونکس گاما انڈیکس شوز دیٹ دا ٹورزم اینڈ فوڈ اینڈ بیوریجز سیکٹر ہیو بین گریٹ لاسز year on year as a result of the Israeli war on Gaza. کہ سب سے زیادہ یہ جو بیوریجز، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو استعمال مشروبات اور کھانے پینے یہ جو ملتی ہیں چیزیں، آپ کو بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا، یہ ساری چیزیں اسرائیل کی کمپنیز دیتی ہیں اور یہ بلینز آف ڈالرز کی کمپنیز ہیں. تو جب اب دیکھیں نا کہ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ایک فوڈ چین ہے جس کا بائک آؤٹ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ان کی بہت ساری فوڈ چینز ہیں جن کا بائک آؤٹ ہو رہا ہے، بہت ساری ان کی بیوریجز ہیں ان کا بائک آؤٹ ہو رہا ہے. تو وہ جو سارا نقصان آ رہا ہے وہ بھی تو سارا اسرائیل پر جا رہا ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوریجز کا نقصان الگ سے ہے، ٹورزم کا نقصان الگ سے ہے، کیونکہ جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوں گے. اب جنگ کی صورت میں کون وہاں پر آنا چاہتا ہے، اور جو حزب اللہ نے وہاں پر کر رکھا ہے سب سے زیادہ ٹورزم ان کا وہ اس سائڈ پر ہے، پہاڑ وغیرہ ہے سارا. تو ٹورزم کی جو $1 بلین والی کمپنیاں ناظرین وہ ڈیفالٹ کر گئی ہیں. یعنی وہ کمپنیاں جو ٹورزم کے ذریعے بلینز آف ڈالرز کما کر حکومت کو دیتی ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے ٹورزم ہوتا ہے، مذہبی ٹورزم وہاں پر بہت زیادہ ہے. باقی مطلب بڑے خوبصورت وہ علاقہ ہے، جیسے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا علاقہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو وہ یہ مقبوضہ فلسطین ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو 4 طرف سے سمندر لگتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جس کو چاروں طرف سے سمندر لگتے ہوں. یعنی میں چھوٹے سے خطے کی بات کر رہا ہوں، میں رشیا اس کو کتنے سمندر لگتے ہیں اس کو چھوڑے، یعنی اتنا چھوٹا ٹکڑا اور پھر بھی اس کو 4 سمندر لگتے ہوں، یہ بہت غیر معمولی، اس طرح کا ٹکڑا پوری دنیا میں نہیں ہے. اور پھر جارڈن ریور لگتا ہے، پھر جناب پہاڑ ہیں، مطلب بہت یہ خوبصورت لینڈ ہے. تو پوری دنیا سے ٹورزم وہاں پر ہے. تو وہ $1 بلین والی کمپنیز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں، ڈیفالٹ کر گئی ہیں. اور اسرائیل کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ان کے بینک نے قرضے دینے بند کر دیے ہیں. یعنی نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بچائیں یا قرضے دیں. یعنی کاروبار جو تباہ ہو رہے ہیں، باقی سارا معاملات ہو رہے ہیں، وہ قرضے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بینک کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی قرضے نہیں ہے. اچھا اب آپ اس کو ذرا سمجھے نا کہ یہ مطلب یہ امپیکٹ آ کیوں رہا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھا حزب اللہ نے جو یہاں پر جنگ چھیڑ رکھی ہے، وہاں سے 3 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے ہیں. وہاں پر ٹورزم جو سارا کاروبار ان کا فیکٹریز، جہاں پر بڑی بڑی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں لیبنان بارڈر کے ساتھ ساتھ، وہ سارا تباہ ہو چکا ہے. پھر ایگریکلچر لینڈ، مطلب بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہے یہاں پر، ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ ساری ختم ہو گئی ہے. پھر ناظرین جو فلائٹس ہیں جیسے کینیڈا، یورپ سے بہت ساری فلائٹس انہوں نے کینسل کر دی ہیں کہ ہم نہیں آ رہے. اچھا وہ سارا بند ہو گیا. پھر جو غزہ ہے، غزہ کے ارد گرد ناظرین جو بہت ساری سیٹلمنٹس ہیں، بہت سارے علاقہ ہے، وہ بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پر بھی ایگریکلچر لینڈ بہت زیادہ ہے، وہ ایگریکلچر لینڈ بھی تباہ ہو گئی ہے. پھر ناظرین جو شہری بے گھر ہوئے ہیں، یعنی 3 لاکھ وہاں سے نکلے اور غزہ کے ارد گرد جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے لاکھوں شہریوں کو نکالا گیا کیونکہ وہاں پر ہر ٹائم بمباری ہو رہی ہے. اچھا وہ جو شہریوں کو نکالا گیا ہے ان کو حکومت ہر مہینے کمپنسیٹ کرتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پر پرسن کو $1000 کو اتنا کو ملتا ہے. تو وہ جو لاکھوں شہری نکلے ہوئے ہیں ان کو ہر منتھ اسرائیلی جو حکومت ہے وہ کمپنسیشن میں دے رہی ہے کہ ان کا نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہے. پھر ہوٹلوں میں ان کو رہائش بھی دے رہی ہے. تو وہ سارا جو بوجھ ہے وہ بھی ان پر آ رہا ہے. پھر آپ غزہ میں دیکھیں کہ 3.5 لاکھ فوج انہوں نے وہاں پر لگا رکھی ہے. جو ساری ریزرو فوج تھی وہ وہاں پر بلا لی ہے اور وہ نکمی فوج، اس کی کامیابی 0 ہے، کامیابی اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن خرچہ اتنا زیادہ ہے. اچھا انہوں نے ساری تو اس لیے بلائی تھی نا کہ ہم کوئی 10-15 دنوں میں
30 دنوں میں اس جنگ کو وائنڈ اپ کر لیں گے اور ہم فتح کر لیں گے، لیکن وہ جنگ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی اور وہ خرچہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور اب وہ سارا ان کی اکانومی پر بوجھ آ رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے 3 دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ انہوں نے 1 لاکھ فوج وہاں سے ڈی موبلائز بھی کیا، یعنی واپس بارڈر پر لے گئے، ڈی موبلائز کر دیا کیونکہ خرچہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور نکمی فوج کی کامیابی 0 ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین ملا کر، اور جو یمن نے وہ سارا کر رکھا ہے آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں ملا کر ان کی اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں۔ اور آپ ذہن میں رکھیں ملک جو ہوتا ہے وہ اکانومی پر چلتا ہے۔ اب رشیا کی مثال لیں، رشیا نے جو افغانستان کی جنگ کی اس کے نتیجے میں اس کی اکانومی تباہ ہو گئی اور ایٹ دی اینڈ وہ جنگ بھی ہارا، اور اکانومی تباہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ صرف جنگ ہارا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ روس کے جو USSR تھا اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ کیوں ٹکڑے ہوئے؟ کیونکہ اس کی اکانومی کرمبل کر گئی تھی۔ تو ایٹ دی اینڈ اسرائیل یہ جنگ بھی ہارے گا، جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ ہم 6 مہینے چلائیں گے 8 مہینے چلائیں گے، یہ جنگ بھی ہارے گا، تب تک اس کی اکانومی بھی تباہ ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر کچھ دنیا کی ایسی بڑی کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز، مطلب سب سے مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے بڑی کمپیوٹر کی کمپنی سمجھی جاتی ہے، میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہے، یعنی ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کمپنی نے کہا کہ ہم $25 بلین کی یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے اسرائیل کے اندر، ہم اپنے وہاں پر کمپنی لگا رہے ہیں جس سے روزگار لوگوں کو ملے گا فلاں فلاں، یہ مطلب انہوں نے کمٹ کیا، لگائی نہیں کمٹ کیا۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو دراصل ان کی کمپنیز ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو انویسٹر ہے اس کا اعتماد بحال رہے اسرائیل پر، انویسٹمنٹ آتی رہے، اعتماد جو ہے وہ بحال رہے، ایک دم سے معاملات جو ہے نا وہ شیک نہ کر جائیں، اکانومی ایک دم سے جو سٹاک ایکسچینج کے میں سارے معاملات ہیں کہ انویسٹر کا اعتماد بحال رہے کہ نہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ تو انہوں نے مطلب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا $25 بلین کی۔ تو یہ جو ان کی کمپنیز ہے وہ یہ سارا کھیل بھی کھیل رہی ہیں، لیکن یہ جو سارا کھیل ہے وہ بھی ان کا کسی کام نہیں آ رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو یمن نے امپیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے ناظرین، یمن جس نے مطلب کمال کر دیا ناظرین، سمجھ نہیں آ رہی امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کو کہ کبھی ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یمن اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ متاثر ہونے والی ہے، یعنی اتنا بڑا وہ امپیکٹ آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں اشیاء کی قلت ہونے والی ہے اور قیمتیں بڑھنے والی ہے۔ 20 روپے کی چیز آپ کو 45 روپے کی ملے گی اور ملے گی بھی نہیں، یعنی ایک تو قلت ہو جائے گی اور دوسرا جو ملے گی وہ ہائی پرائس پر ملے گی، اور آپ اگر کوئی چیز بھیجنا چاہیں گے تو وہ آپ کی نہیں پہنچ پائے گی آن ٹائم، کیونکہ یہ جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ آل اکراس دا ورلڈ ہر ملک کی متاثر ہونے والی۔ آپ دیکھیں گے پاکستان، انڈیا، جہاں جہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کو اچانک یہ قیمتوں کی پرائس میں جو بڑھاوا نظر آئے گا، آئل کی پرائسز میں بڑھاوا نظر آئے گا، اور اس کا سارا جو امپیکٹ کریٹ کیا گیا ہے وہ یمن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور یمن نے بارہا کہا کہ جنگ روک دو، جنگ روک دو، جنگ روک دو، لیکن نہیں روکی گئی۔ تو اس سارے امپیکٹ کا جو ذمہ دار ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہے، جو گھمنڈی ہیں اور ضدی ہیں اور انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اچھا، اب ناظرین ریٹس جو ہیں وہ اور ریکارڈ ہائی ہو چکے ہیں، جو قیمت لگائی جاتی ہے، جو فیئر ہے، کرایہ ہے جہازوں کا، وہ ریکارڈ سطح پر بڑھ چکا ہے۔ یعنی ایک جہاز اگر چائنا سے یورپ جا رہا ہے تو اس کا جو پورا روٹ کا خرچ ہے وہ $2 ملین آئے گا، لیکن اب اس کے بعد ریکارڈ سطح پر صرف ایک کنٹینر کی قیمت $4000 بڑھ چکی ہے۔ مطلب جتنے اس پر سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی کنٹینر ہوتے ہیں، ایک کنٹینر کی قیمت $4000 بڑھ چکی ہے۔ اتنا زیادہ ڈیفرنس کریٹ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو نئی ڈیلیوری پہنچے گی یہ ریکارڈ ہائی ہوگی اور اس کی قیمت میں اچانک اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ میپ بھی دیکھ لیجئے، یہ اچانک آپ کو ویوز جو ہیں وہ اوپر نظر آ رہی ہیں، مطلب اچانک سے قیمتیں جو ہے وہ ہائیک پکڑ رہی ہیں، اچانک سے یہ اوپر بڑھ رہی ہیں، کرایوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سارا جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ کی کمپنیز ہیں ناظرین وہ ڈیفالٹ کر رہی ہیں، یعنی صرف اسرائیلی نہیں، کیونکہ یہ جو ساری اکانومی ہے نا اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، ان کی کمپنیز ویسٹ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، تو یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ لنکڈ ہے۔ اسرائیل پر امپیکٹ آ رہا ہے تو وہ ویسٹ کمپنیز کی جو کمپنیز ہیں ان پر بھی امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، the Houthis escalation in the Red Sea affects the major western companies after they were forced to change shipping routes، کہ ویسٹ کی جو کمپنیز ہیں ان میں پراپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ پھر UK کہہ رہا ہے کہ اس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، UK
وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے. برٹش فائنانس منسٹر کیا کہہ رہا ہے؟ اٹیکس آن شپس ان دا ریڈ سی may have an impact on our economy. UK واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ ان کی اکانومی پر بھی آ رہے ہیں. تو اسرائیلی، امریکی اور یورپی تمام کمپنیز اس سے نقصان اٹھا رہی ہیں. اور یہاں پر نظر ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت یورپ میں رولا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پر کھلونے ختم ہو گئے. حساب لگائیے، یورپ میں کھلونے ختم ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چائنا سستے کھلونے جو ہیں وہ بھیجتا ہے یورپ میں، اور اب وہ سارے جو ہیں وہ رک گئے ہیں، وہ ڈیلیوری وہاں پر پہنچ نہیں پا رہی. تو مارکیٹ سے وہ سستے کھلونے ختم ہو گئے، کھلونوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے. تو بچوں نے وہاں پر رولا ڈال دیا کہ ہمارے کھلونے کہاں ہیں، ہمارے کھلونے لا کے دو. مطلب آپ چھوٹی مطلب کتنی چیزوں کا امپیکٹ وہاں پر آ رہا ہے، مطلب اتنا وہاں پر گیپ پیدا ہو گیا ہے، اور ابھی تو بات شروع ہوئی ہے. اچھا، یہاں پر ناظرین ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ناظرین، یمن کے سنبھلنے میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ یمن نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو امریکی ہیجمنی ہے، جو اسرائیلی ہیجمنی ہے، اس کو پوری دنیا میں دھچکا پہنچا دیا. ان کے اقتدار کو، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مڈل ایسٹ کا سب سے غریب ملک دنیا کے سب سے طاقتوروں کو یوں زمین بوس کر دے گا. دنیا کی سب سے، جو پورے یمن کو خرید سکتی ہیں، یعنی اگر وہ چاہیں یہ ساری کمپنیز تو پورے یمن کی لینڈ کو خرید سکتی ہیں، اتنی یہ پاورفل ہیں. اور یمن نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ تھریٹ ٹو ہیجمنی آف شپنگ کمپنیز. اب یہ ناظرین ایک جو نیا یہاں پر ایک عمل، ہمیں نیا فینومنا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو شپنگ کمپنیز ہیں ان کی ایک ہیجمنی ہے دنیا میں، اور اس کو چیلنج کر دیا ہے، اور ان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے. وہ کس طرح سے ہوا ہے؟ اسرائیل جو ہے ناظرین ان کمپنیز کے ذریعے پوری دنیا کو بلیک میل کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ملک بیان تک نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف کوئی بیان دیتے ہیں تو وہ ان کمپنیز کے ذریعے ان کو بلیک میل کرتا ہے. یعنی وہ شپنگ کمپنیز کہیں گی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہی، ہم آپ کی چیز امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. ان کے ذریعے اس ملک کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اب ہر ملک کے پاس اپنے جہاز تھوڑی ہیں کہ وہ اپنے جہازوں کے ذریعے شپنگ کرے گا، تو ایسا تو نہیں نا. وہ انہی کمپنیز کے ذریعے شپنگ کرتا ہے جو اسرائیل کی ہیں، تو ان کے ذریعے وہ بلیک میل کرتے ہیں. اب ناظرین کیا ہوا ہے کہ ان کی ہیجمنی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اچھا، اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یمن نے صرف ان کمپنیز کو یہ کہا تھا کہ آپ اسرائیل نہیں جائیں، اسرائیل کی پورٹس کی طرف آپ کے جہاز جائیں گے تو ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے. لیکن ان کمپنیز نے تکبر میں آتے ہوئے، جیسے وہ ہر ملک کے ساتھ کرتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم ریڈ سی سے ہی نہیں گزرتے. یعنی یہ جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنی جنہوں نے بائی کاٹ کیا ہے، ان کو یمن نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہاں سے نہ گزرو. یمن نے تو صرف ایک ریاست کا کہا ہے کہ اس ظالم اور شیطانی ریاست کی طرف آپ نہ جائیں، آپ گزریں یہاں سے، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس چکر میں ریڈ سی سے گزرنا ہی بند کر دیا، اور اس کا امپیکٹ تو اب پوری دنیا پر آ رہا ہے نا. یعنی یہ دیکھیں نا کہ یہ کمپنیز تو اپنا پورا منافع لے رہی ہیں، انہوں نے تو کرائے بڑھا دیے ہیں، تو اس کا امپیکٹ تو پوری دنیا کے اربوں عوام پر آ رہا ہے. تو انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ صرف اسرائیل کے لیے، کہ اگر تم اسرائیل کے لیے ہمیں نہیں جانے دو گے تو ہم یہاں سے پھر گزریں گے ہی نہیں. تو انہوں نے یہ تکبر میں یہ قدم تو اٹھا لیا، لیکن اب پچھتا بھی رہے ہیں. لیکن اس پوری صورتحال میں ایک نیا فینومنا یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کی ہیجمنی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اب چائنا، رشیا، ایجپٹ، یہ سارے ممالک سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک نئی جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں ان کو زیادہ ہم ان کو گرو کریں، نئی شپنگ کمپنیز متعارف کروائی جائیں تاکہ ان کی جو ہیجمنی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. میں تھوڑی سی یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یمنی اکانومسٹ ہیو این اپرچونٹی ٹو ڈیولپ دیئر اسکلز اینڈ ایکسپینڈ دیئر سرکل آف نالج اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دا ورلڈ آف میری ٹائم شپنگ ٹورڈز ٹرائنگ ٹو میک اے چینج ان دا ورلڈ ڈومینیٹڈ بائی دا ویسٹ. In clear terms, there are large companies that have decided to stop shipping through the Red Sea, and their reason include incitement against Yemen, because Yemen didn't force these companies to stop their maritime operation to all destinations, but rather to only one destination, Israel, which is occupied Palestine. Therefore, the initiative of major countries such as China or even regional countries such as Egypt to establish new shipping companies will push companies, factories and merchants to deal with these companies, which will use the Red Sea to all destinations except occupied Palestine. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اب وہ جو فیکٹریز ہیں، مثال کے طور پر میری ایک فیکٹری ہے، اب میں تو مجبور ہوں نا کہ میں نے جو اویلیبل کمپنیز ہیں ان کے ذریعے سے ہی تجارت کرنی ہے. مثال کے طور پر اے کمپنی ہے، اس کا نام اے ہے.
اب میں نے ایک کمپنی کے ذریعے ہی تجارت کرنی ہے، میرے لیے تو وہی اویلیبل ہے، میری ایک فیکٹری ہے، میں نے اس کے ذریعے ایکسپورٹ کرنی ہے. اچھا میرے لیے کوئی آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے، اور ایک کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریڈ سی سے نہیں گزرنا، ہم گھوم کر جائیں گے. اور وہ ریڈ سی سے کیوں نہیں گزرنا چاہتی؟ کیونکہ اسرائیل سے اس کو محبت ہے. تو اب اگر ہم بی کمپنیز لے آئیں گے، یعنی آپشن میرے لیے آ جائے گا، تو مجھے تو وہاں سے کرایہ زیادہ پڑ رہا ہے، تو میں بی کمپنیز کو اپنا مال دوں گا کہ ٹھیک ہے آپ ریڈ سی سے گزرے، آپ کو تو منع ہی نہیں کچھ کر رہا. یعنی وہ بی کمپنی جو نیوٹرل ہوگی، جو ایجپٹ کی ہو سکتی ہے، جو کسی اور ریجنل کنٹری کی ہو سکتی ہے، وہ سعودی عرب کی ہو سکتی ہے، وہ ایران کی ہو سکتی ہے، وہ چائنا اور رشیا کی ہو سکتی ہے، جو آرام سے ریڈ سی سے گزریں گی اور مجھے کرایہ بھی کم پڑے گا، مجھے کاسٹ بھی کم پڑے گی اور مجھے منافع بھی زیادہ ملے گا. تو اب جو فیکٹری مالکان ہیں، جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ بھی مجبور ہیں ان کمپنیز کے ہاتھوں کہ اگر یہ کہہ رہی ہے ہم ریڈ سی سے نہیں گزریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو مال دینا ہی دینا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں گزر رہے تو زیادہ پیسے لے کر ہمارا مال پہنچاؤ، صحیح چاہے مہنگے داموں کیوں نہ پہنچاؤ. تو اگر میرے لیے بی کمپنی اویلیبل ہوگی جو کہے گی کہ نہیں میں ریڈ سی سے آپ کا مال پہنچا دوں گی اور آپ سے پیسے بھی کم لوں گی، تو میرا جو ہے میں بی کمپنی کی طرف جاؤں گا. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا فینومنا پیدا ہوا ہے جو پوری طرح سے ان کا جو ہے نا ہیجیمنی اس کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے اب یہ کمپنیز پچھتا بھی رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. ان کا تو یہ تھا نا کہ ہم ادھر سے مڑیں گے تو بڑا پریشر آ جائے گا، امریکہ چڑھ دوڑے گا یمن پر اور پتہ نہیں کیا طوفان آ جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اور اگر یہ جنگ 5 سے 6 مہینے چلتی ہے تو یہ جنگ آخر میں اسرائیل ہارے گا، اور تب تک اس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہوگی، اور اکانومی تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹکڑے آپ دیکھیں گے. اور جن کمپنیز کے ذریعے دنیا میں حکمرانی کرتا ہے وہ اب اس کی حکمرانی پوری طرح سے چیلنج ہو رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے تمام سٹیٹس رکھ دی ہیں، اور روزانہ اسرائیل کا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے. بے روزگاری وہاں پر بڑھ رہی ہے، غیر یقینی صورتحال وہاں پر بڑھ رہی ہے، اسلحہ ان کے پاس ختم ہو رہا ہے. اس وجہ اگر صرف امریکہ اسلحہ بند کر دے تو یہ 5 دنوں میں جنگ ہار جائیں گے. بالکل ان کے پاس اسلحہ وہ نہیں بچا ہے، اس لیے امریکہ کوشش تو کر رہا ہے کہ اسلحہ تو وہ دے رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ان کا زیادہ اسلحہ نہیں دے پائے گا، ان کی مزید مدد نہیں کر پائے گا. اور جن کمپنی اب دیکھیں نا کہ اس کو اسرائیل کو یہ بھی ایک یقین ہے کہ یہ جو ہماری کمپنیز ہیں جن کو ہم استعمال جس طرح میں نے ایک وہ کمپیوٹر کمپنی کی مثال دی جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اب اسرائیل کو یہ یقین ہے کہ بعد میں یہی کمپنیز ہماری جیبوں سے پیسے نکال کر اسرائیل کو دے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں تو وہ چیز ان کی لینی ہے نا، لیکن اسرائیل کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا اب شفٹ ہو رہی ہے، دنیا ایک نئے بلاک میں جا رہی ہے. اب ہمارے پاس چائنا، رشیا اور باقی جو کمپنیز ہیں، ایون انڈیا میں مطلب زبردست ٹیکنالوجی انڈیا لے کر آ رہا ہے. تو انڈیا جیسے ملک بھی اب نیا آپشن دنیا کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کاروں کی ہوں یا پھر موبائل فونز ہوں یا پھر مطلب موٹر سائیکلز ہوں، مطلب وہ ہر ایک چیز میں آپشن دے رہا ہے. انڈیا بھی، چائنا ہے، رشیا ہے، یہ سارے چیز جو ہے. پھر ڈیفینس انڈسٹری میں آپ ایران کو دیکھ لیں، یہ دنیا کو جو ہے وہ نیا آپشن دے رہا ہے. تو اسرائیل جس بھول میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ یہ کمپنیز ہمیں دوبارہ کما کر دیں گی، یہ بھول جائے اسرائیل کی اس کی حکمرانی اسی طرح سے رہے گی، ان کی کمپنیز کی حکمرانی اسی طرح سے رہے گی. اب دنیا بہت بدل رہی ہے. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.